أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلوات اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات کا خطاب عام ہے۔ کہیں تو خالق فرماتا ہے یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ خالق کا خطاب عام ہے، اور وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے مؤمن ہیں غیر مؤمن ہیں، خطاب اللہ کا سب کے لیے ہے۔ ہر وہ جو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، عبد سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کا خطاب ہے، جس میں خالق کائنات نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اتقو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے محرمات سے بچتے رہو، اللہ کے واجبات کو ادا کرتے رہو۔ تقوی حقیقت میں مومن کے لیے ایک زیور ہے۔ جب لباس التقوی پہن لیتا ہے ایک مومن تو پھر وہ اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے جو اسے غلط اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تقوی ہمیشہ کے لیے اس کا لباس ہو اور اس کی رضا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اعمال بجا لائے، لیکن ایک ایسا وقت آ جائے کہ وہ اس لباس سے عاری ہو جائے اور شیطان اس پر غالب آ جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی کام ایسا جیسا کہ ہمارے معاشرہ میں کہا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کام آ گئی، کوئی ماں باپ کی نیکی یا دعا کام آ گئی، بندہ بڑا بھٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت حر سلام اللہ علیہ، جس کو ہم کہتے ہیں بڑے احترام سے، یہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ آل محمد کے قافلہ کو اس نے روکا، اور ایسا روکا کہ علی کی بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا اور یہ گھیر کر قافلہ کو یہاں لایا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کہتا ہے میرا اللہ، اب میں جنت و جہنم کے درمیان ہوں، اب میرا اللہ میں کیا کروں؟ اس نے اللہ سے ہدایت طلب کی ہے۔ جو چند لحظات پہلے جہنمی تھا وہ امام حق اور حجت خدا کی خدمت میں آتا ہے،
جھک کر سلام کر کے معذرت کرنے لگتا ہے، حجت خدا اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، اور سعادت مندی تیرا مقدر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ اچھے اعمال ہیں، اگرچہ چھوٹے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ نجات اور ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں۔ کچھ بڑے بڑے اعمال ہیں جو ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہدایت کا یا نجات کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں۔ تو اصل میں الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ نیت کیسی ہے، خالص ہے یا نہیں؟ میں ہمیشہ عزیز طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ جب طالب علم کی ایک موضوع ہے، کتاب ہے ہماری آداب المتعلمین اور منیت المرید، پہلے تو یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی اور باقاعدگی سے پڑھائی جاتی تھی، اب بھی پڑھائی جاتی ہیں بہرحال۔ اس میں ایک ہے کہ نیت انسان کی کیسی ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم جو تحصیل علم کے لیے مدرسہ میں آیا، درسگاہ میں آیا، مسجد میں آیا، اس کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہا گیا کہ نیت خالص ہو، نیت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کہ میرا اللہ یہ علم میں حاصل کر رہا ہوں تیری قربت اور تیری خوشنودی کے لیے۔ اسی لیے آپ نماز میں، روزہ میں، باقی عبادات میں جب آپ نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت معنوی چاہتے ہوئے میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف اور صرف پرہیزگار اور متقی لوگوں سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو باقی اعمال بھی بالکل نہیں ہے۔ اور اس تقوی کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر بندہ متقی بنتا ہے، وَإِلَّا بندہ متقی نہیں بنتا، اور جب تک متقی نہ بنے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ اتقا یتقی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھال بنا کر کسی چیز سے رک جانا، جیسے کہا گیا الوقایۃ احسن من العلاج، احتیاط اور بچ کر رہنا یہ علاج سے بہتر ہے۔ یعنی تقوی گویا ایک ڈھال ہے، تقوی بچانے والی چیز ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، ایک نون وقایہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نون ہے جو پڑھنے والے یا طالب علم کو بچاتی ہے اس اشتباہ سے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، وہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر وہ نون نہ ہو تو پھر بندہ اس اشتباہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو کس سے ڈرو؟ فرمایا پھر اپنا بیان کیا اللہ نے، ربکم الذی خلقکم، یاد رکھو میں خالق ہوں، مجھ سے ڈرنا ہے، میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے تمہیں خلق فرمایا ہے، اور پھر خلق فرما کر تمہیں پروان بھی چڑھایا ہے، تمہیں رزق بھی دیا ہے، تمہیں اپنی نعمات بھی دی ہیں، اور کتنا قادر مطلق ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ من نفس واحدۃ، میں نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے اس کو پہلے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس میں اقوال ہیں، پھر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ 3-4 اقوال ہیں کہ آیا جو مٹی بچی تھی اسی سے پیدا کیا، کچھ نے کہا نہیں
उसकी पसली से पैदा किया गया, हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। बहुत सारे अकवाल हैं इसमें। और फिर फरमाता है मैंने एक निज़ाम के तहत तुम्हें पैदा किया है। ऐसे नहीं है, अल्लाह का एक निज़ाम है, एक कानून है, एक सिस्टम है, एक तरतीब है, उससे हट के पैदा नहीं किया। इसलिए तुम्हें समझाने के लिए कि तुम भी अपने आमाल और कामों को तरतीब और निज़ाम के साथ अंजाम दो। जो बंदा भी निज़ाम से हट कर काम करता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, या कम अज कम सफ़ीह तो ज़रूर समझा जाता है कि ये यार अच्छाई और बुराई, तरतीब और अदम तरतीब को जानता ही नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ने एक निज़ाम के तहत मखलूक को पैदा किया। वल्ला वो कादिर मुतलक है, ऐसे ही हो जाता कि सारी मखलूक वो आर्डर देता तो ज़मीन से निकल कर बाहर आ जाती। ये बंदे हैं जी, कौन है? वो एक दूसरे से पूछने लगते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए। दूसरा तीसरे से पूछता, नहीं, अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हारा एक बाप है जिसको मैंने पैदा किया है, उसको आदम कहते हैं। फिर उसके लिए एक ज़ौजा को पैदा किया है और फिर उससे मैंने तुम्हें आगे जमीन में फैला दिया है। और फिर खालिक फरमाता है याद रखो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारी गर्ज़ खिलकत फजूलियात नहीं है, लहव व लअब नहीं है, बल्कि तुम्हारी गर्ज़ खिलकत ये है कि तुम मेरी मारिफत हासिल करो। जब मारिफत हासिल हो जाती है तो फिर बंदा इबादत गुजार भी बन जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है ये भी याद रखो तुमने मुझसे डरना है, मेरी मखलूक से नहीं डरना है। मुझसे खौफ करना है, मखलूक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए जो अल्लाह का हो जाता है फिर उसके दिल से किसी और का खौफ ज़ाइल हो जाता है, उसके दिल में किसी का खौफ नहीं रहता। आपने देखा है आइमा ताहिरीन के पास कौन सा असलहा था, कौन सी फौज थी, लेकिन फौजों वाले, लश्करों वाले उनसे खौफ ज़दा थे, क्योंकि वो अल्लाह से नहीं डरते थे, मखलूक से डरते थे। और हमारे आइम्मा फ़कत और फ़कत उस खालिक से डरते थे जिसने उन्हें पैदा किया था, जो उनको रिज़्क देता है, जो उनका परवरदिगार है। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। फिर जो तू कहेगा मैं वैसे ही करता जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी राह पे चला है तो मैं तेरी मानने के लिए तैयार हूं। वो बड़ा मेहरबान है, उसने सिस्टम के तहत सब कुछ बनाया है और हम सब के लिए बनाया है। दुआ है खालिक के कायनात हम सब को सही मानों में अच्छा मोमिन, अच्छा इबादत गुजार और सही निज़ाम खुदा